بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم الصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، میرے پیاروں، اس حدیث شریف سے ہم تمام روئے زمین کے مسلمانوں کے لیے اور تمام کے تمام اس زمین پہ بسنے والے انسان اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے ایک پیغام جاریہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمیں رہنا ہے تو مسافر خانہ سمجھ کے رہنا ہے۔ قید خانہ کی تعریف، قید خانہ تو کہتے ہی اس جگہ کو ہے جہاں انسان بہت مشقت زدہ زندگی گزارتا ہے، بہت تکلیف کے اندر ڈوبی ہوئی زندگی گزارتا ہے، جہاں پر اس کو قدم قدم پہ تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے، جہاں کی گزری ہوئی ہر گھڑیاں، جہاں پر گزرا ہوا ہر وقت انسان کی تکلیف میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے قید خانے کے اندر بہت مسرت والی زندگی گزار رہا ہے، بہت خوشیوں والی زندگی گزار رہا ہے، نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ قید خانہ ایک تکلیف دہ جگہ کا نام ہے جہاں انسان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ تو یہ مسلمان اس دنیا کے اندر بستے ہیں، تو اس دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے پیغام جاری فرما دیا کہ جو ہے یہ دنیا مسلمانوں پہ تنگ کر دی جائے گی۔ اس دنیا کے اندر مسلمانوں پہ حالات آتے رہیں گے اور اتنے حالات آئیں گے کہ مسلمانوں کا لمحہ بلمحہ، وقت در وقت تکلیف سے تکلیف بڑھتی سے بڑھتی چلی جائے گی۔ انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ، مسلمان اپنے آپ کو بہت زیادہ تکلیف کے اندر محسوس کرے گا کہ نہیں، دنیا ہم پہ تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ کر لیں، آج کے دور پہ آپ آج مسلمانوں کو ہر طرح سے اور ہر طریقے سے اور ہر جگہ سے بہت زیادہ تکالیف دی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں پہ اس دنیا کی زندگی کو تنگ سے تنگ تر کیا جا رہا ہے کہ مسلمان نہ رہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پورا عالم، پورا کفار یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو اس روئے زمین سے ختم کر دیا جائے، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کی زندگی کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کیا حالات ہو رہے ہیں شام کے اندر، آج آپ دیکھ لیں کیا حالات ہو رہے ہیں فلسطین کے اندر، آپ دیکھا جائے تو دیکھیں آپ برما کے اندر کے کس طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کتنی تکالیف کا سامنا ہے، اور مسلمانوں کی زندگی کتنی دلدوز ہوتی جا رہی ہے کہ اس طرح کے انسان ان جگہوں کے حالات کو دیکھے، ان جگہوں کو پڑھے۔ اگر ان جگہوں کی کوئی تصاویر اور ویڈیوز دیکھتا ہے تو انسان کا کلیجہ پھٹ جائے، انسان بے اختیار کہ انسان کتنا بھی سخت دل انسان ہو، اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اس کی آنکھیں نم ہو جائیں، وہ اس کے بے اختیار اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ بات اس لیے فرما دی گئی کہ قید خانہ ہے، ہمیں یہ سمجھ کے رہنا ہے اس دنیا کو قید خانہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے پوری امید ہے کہ یہ قید خانہ ہے تو یہ وقتی قید خانہ ہے، اور اس قید خانے سے نکل کے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ کی جنت عطا فرمائیں گے، جو کافروں کو نصیب نہیں ہے۔ آج ہم یہ بات دیکھتے ہیں اور بہت سارے مسلمان اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یار دیکھو اس کافر کو دیکھو، اس کافر ملک کو دیکھو، اس غیر مسلم کو دیکھو کہ کتنے عیاشیوں کے اندر وہ لوگ ہیں اور کتنے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں اور کتنی ترقی در ترقی وہ کرتے جا رہے ہیں۔ نہ ہمیں ان چیزوں کی طرف اپنی نظر کو لانا بھی نہیں ہے، ہمیں اپنا مرکز نظر، ہمیں اپنے مرکز زاویہ بنانا ہے، آخرت کو بنانا ہے۔ ہمارا مرکز نظر کیا ہونا چاہیے؟ وہ آخرت ہونی چاہیے کہ نہیں، ہماری منزل جو ہے وہ آخرت ہے۔ بڑی خوب جو ہے ایک شاعر نے بڑی پیاری بات فرمائی جو آج مسلمانوں کے اوپر یہ منطبق ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے ایک بہت زبردست طریقے سے ہمیں ایک پاور ملتی ہے ہم مسلمانوں کو، کہ شاعر نے کہا کہ رہے عشق میں ہے تقود و ضروری، یوں تاب منزل رسائی نہ ہوگی، پہنچنے میں حد درجہ ہوگی مشقت، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی۔ کہ منزل ہماری ہے، ہمیں منزل تک پہنچنا ہے، ہمیں منزل کی طرف بڑھنا ہے، لیکن منزل کی طرف آتے آتے اتنے کانٹے بچھا دیے گئے ہیں اور اتنی تکالیف بچھا دی گئی ہیں کہ منزل تک پہنچنے میں ہمیں ان کانٹوں سے بھی گزرنا ہے، ہمیں زخموں سے چور ہونا ہے، ہمارے پیر بھی لہو لہان ہو جائیں گے، لیکن
جب ہم اپنی منزل پہ رواں دواں رہیں گے اور اپنی منزل تک پہنچیں گے تو پھر آپ اندازہ لگائیں جب ہمارے اپنی منزل مل جائے گی تو ہم ان تکالیف کو بھی بھول جائیں گے، ہم ان کانٹوں کو بھی بھول جائیں گے، ہم اس ہمارے لہو لہان پیروں کو بھی ہم بھول جائیں گے ان کانٹوں کی وجہ سے ہمارے جو پیر لہو ہو گئے، ہم ان ساری چیزوں کو بھول کے جب ہم اپنی منزل کو پا لیں گے تو دل کا ایسا سکون نصیب ہوتا ہے اور ایسی راحت نصیب ہوتی ہے کہ انسان اس کا شاید وہم و گمان بھی نہیں کرتا، اور ایسا وہم و گمان بادشاہوں نے بھی کبھی نہیں کیا ہوگا کہ جو مسلمان کو اپنی منزل پہ پہنچنے پہ ملتی ہے۔ تو میرے پیاروں، ہمیں جو ہے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، ہم مسلمانوں کو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے کہ اس تکالیف کی ہمیں صرف ایک اپنے ذہن کے اندر ہمیں اس بات کا مراقبہ رکھنا چاہیے مستقل، اور اپنے ذہن کے اندر اس بات کو بٹھا لینا چاہیے کہ اگر ہم پہ تکالیف آ رہی ہیں تو یہ تو نبی کا فرمان ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا کہ جو ہے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ تو میرے پیاروں، ہم جو ہے تکالیف سے نہ گھبرائیں، انشاءاللہ یہ تکالیف وقتی ہیں اور آگے آنے والی زندگی حسین سے حسین تر ہے اور سکون سے سکون تر ہے اس زندگی کے اندر۔ اور یہ تو ایک بات ہو گئی، ایک بات کی طرف میں ذرا دوبارہ آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ بھائی اپنے برما کے مسلمانوں کے لیے ہم بالکل اپنے دلوں کو کھلا رکھیں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے اوپر جو حالات چل رہے ہیں وہ بہت زیادہ دلدوز، بہت زیادہ ایسے حالات ہیں کہ انسان کا کلیجہ پھٹ جائے، دل بھر جائے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو، ہمارے بھائی ہیں وہ، اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں، اور بہت سارے ساتھی اور بہت سارے بھائی ہمارے ایسے بھی ہوں گے کہ جو چاہ رہے ہوں گے ان کی مالی مدد کریں، تو اس کے اندر ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا کہ جو ہے برما کے مسلمانوں کے لیے مالی مدد کرنا ہو۔ بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہوں گے جو بہت زیادہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ یار نہیں، ان کے ایسے حالات چل رہے ہیں، ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ اس جذبے کو خراج تحسین ہے اور بہت قابل رشک جذبہ ہے، اور ایسا ہر مسلمان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ لیکن میرے پیاروں، بات یہ ہے کہ اس وقت برما کے تمام سرحدوں کو سیل کر دیا گیا ہے، وہاں تک پہنچنا ناممکن ہے، اور خاص کر اگر آدمی وہاں پہنچ بھی جائے تو خاص اس جگہ رونگیا کے اندر جو یہ فسادات چل رہے ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں پہنچنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ان کے وہاں پر تعلقات بھی ہیں برما کے اندر، وہ بار ارشاد فرما رہے تھے کہ بھائی میری معلومات کے مطابق وہاں پہنچنا کسی کے بھی بس میں نہیں ہے، تو آپ لوگ بہت زیادہ احتیاط کریں اپنے مالی تعاون کے اندر، جو یہ جذبہ رکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اور بہت سارے ایسی فلاحی ادارے بھی ہوں گے جو یہ بات کر رہے ہوں گے کہ ہم ان کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ ہم سے مالی تعاون کریں، تو بے شک ان کی نیت کے اندر کوئی شک نہیں، شبہ نہیں، بے شک وہ آپ ان کو پیسے دیں گے بھی، تو شاید وہ بھی اپنی آگے سورسز بڑھائیں اور ان کو بھی اگر جگہ ملے نا تو وہ شاید آپ کے پیسوں کو واپسی کر دیں، لیکن وہاں پر اس وقت جانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ لوگ جہاں جس کو بھی آپ پیسے دیں، برما کے نام پہ شاید بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں پیسے لینے کے لیے، لیکن جس کو بھی پیسے دیں تو اس کی حقیقت حال دریافت کر لیں کہ بھائی آیا کہ یہ پیسے لینے والا اور اتھینٹک ہے بھی نہیں ہے، اور وہاں تک پیسہ پہنچ بھی رہا ہے نہیں پہنچ رہا، تو آپ برما کے حالات سے بھی واقف ہوں کہ بھائی وہاں تک جانے کے راستے ممکن ہے نہیں ہے۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو واقعی اتھینٹک ہیں، اور بہت سارے مدارس جو وہاں پر اس حوالے سے کھڑے ہوئے ان کی امداد کے لیے تو بالکل اپنی جگہ برحق ہیں، وہ کام کر رہے ہیں اور بہت خلوص نیت کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خلوص نیت کو قبول و منظور فرمائے۔ اس لیے بہت زیادہ میں اس بات کی گزارش کر رہا تھا کہ اپنے اس مالی تعاون کے اندر تھوڑا تحقیق بھی کر لیں، حقیقت حال سے بھی آپ دریافت کر لیں کہ کیا حقیقت حال ہے، اور اس کے علاوہ اپنے برما کے مسلمانوں کو، اور جتنے بھی مسلمان اس روئے زمین بستے ہیں جن کے اوپر خاص کر ابھی تو برما میں بہت زیادہ فساد اور مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، اس حوالے سے خوب ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔